پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائے، آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک میں کامل بھروسہ رکھے تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے۔ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، اندھیری نگریوں میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میرے طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائے، اور اس سے سب کچھ کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے، اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر آدمی خود محنت کر کے پیسہ کمائے۔ آپ کے پاس پیسہ ہوگا تبھی تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں گے۔ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر، لیکن اتنا یاد رکھیں کمانا حلال طریقے سے ہے، سود اور رشوت سے نہیں۔ آخرت میں حقیقی انصاف ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہاں تو دوسرے کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت میں ہر کسی کو اپنی محنت کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی دوسرے کی محنت کا بدلہ نہیں ملے گا، جبکہ یہاں محنت ایک کرتا اور فائدہ کئی دوسرے بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ بھلائی کرتے رہو، ناگواریوں پر صبر بھی کرتے رہو، جیت بالآخر تمہاری ہوگی۔ انسان کو اس کے حالات میں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیف سے بچاتی ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ آگ سے ڈرتے ہیں جلا ڈالے گی، لوگ پانی سے ڈرتے ہیں ڈبا لے گا، لوگ طوفان سے ڈرتے ہیں اڑا لے جائے گا، لوگ زلزلے سے ڈرتے ہیں دھسا ڈالے گا، پھر لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا جو ان سب پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں اور صرف اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احساس نہیں کرتی ہے، جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دماغی جسمانی طور پر اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کے بجائے یا تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ کچھ بولے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اس کو رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ کو بتایا کرو اپنی سب راز، اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ڈیلیٹ کرتے رہے اپنے زندگی سے کچھ لہجے کو، کچھ باتیں کو، کچھ یادیں کو، کچھ مناسب رویے کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔